بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین اور سامعین، ڈاکٹر یاسمین طارق کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نالج چراغ۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ طائف یا شام میں اس وادی پر سے گزرے جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں۔ جب چونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ ملکہ نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے لشکر سے چونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری میں ہی کچلی جائیں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات 3 میل سے ہی سن لی، اور ہوا ہر شخص کا کلام آپ کی مبارک سماعت تک پہنچاتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام چونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو وہاں ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ سفر ہوا پر نہ تھا بلکہ پیدل اور سواروں پر۔ پس چونٹیوں کی ملکہ سے یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر کہا، یہ بھی رعیت پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: پس مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات پر، پھر انہوں نے ملکہ کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے ملکہ، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے، اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا؟ اس بات کو سن کر چیونٹی نے کہا، اے نبی اللہ، ہم نے آپ سے اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر اس واسطے کہ سہون آپ کے لشکروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے ہم سب آ جائیں اور وہ ٹاپیں ہم کو ہلاک کر ڈالیں۔ یہ کام ہم نے تو حفاظت کے لیے کیا ہے، اس واسطے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ایسی ہی شفقتیں ان پر ہمیشہ کیا کرتی ہو؟ وہ بولی، جی ہاں حضرت جی، ان کی خوشی سے میری خوشی ہے، اور ان کی غمی سے مجھ کو غم ہوتا ہے، اور ان کی غم خواری مجھ پر واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے مجھ کو ان پر بادشاہ بنایا ہے۔ اگر ایک چونٹی بھی کسی زمین کے حصے پر مر جائے تو میں اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کو مسکن پر پہنچاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ اس نے کہا، ہمارے ساتھ تقریباً 40,000 چونٹیاں رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ سلطنت تیری ہے بہتر ہے یا میری؟ اس وقت چونٹی نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے تمہاری بادشاہی سے، کیونکہ ہوا اٹھاتی ہے تمہارے تخت شاہی کو، اور تخت شاہی اٹھاتا ہے تم کو، اور تم اس پر بیٹھتے ہو۔ یہ کتنا بڑا تکلف ہے تمہاری بادشاہی میں۔ اس بات کو سن کر حضرت علیہ السلام ہنس کر اس چونٹی سے کہنے لگے کہ تم کس طرح جانتی ہو، اور تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ اے حضرت سلیمان، اللہ تعالیٰ نے صرف تم کو عقل عنایت فرمائی ہے، اور وہ عقل صرف تم کو ہی نہیں دی، یعنی ہم جیسے نعتوانوں کو بھی عنایت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اجازت فرمائے تو میں چند مسائل آپ سے دریافت کروں؟ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا پوچھو؟ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تب ملکہ نے کہا کہ تم نے خداوند قدوس سے سوال کیا تھا۔ ترجمہ: کہا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ لائق ہو کسی کو میرے پیچھے۔ تو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا۔ تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، اور پیغمبروں کو یہ حسد نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے، اور یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہان کا مالک ہے۔ وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے، اور یہ نہ کہنا چاہیے
کہ اے پروردگار میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ دیجیے۔ چیونٹی کی یہ باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ خفا ہوئے۔ اس وقت چیونٹی بولی، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، ٹھیک بات یہ ہے، اس سے آپ کو بیزار نہ ہونا چاہیے، اور میں پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، آپ اس کا جواب دے دیجئے۔ خدا نے جو گشتری آپ کو دی ہے، اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، وہ سب ایک نگینے کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کی کچھ حقیقت نہیں، اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حکم کے تابع کیا ہے۔ اس میں کیا بھید ہے؟ کیا آپ کو اس بھید کا معلوم ہے؟ یہ بات بھی سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، مجھے اس کا بھی بھید معلوم نہیں۔ اس نے کہا، تم کو آگاہ کیا ہے کہ اس بات سے کہ بعد موت تمہیں دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت ہی روئے، اور پھر فرمایا کہ تم نے سچ کہا ہے کہ دنیا مثل ہوا کے ہے۔ پھر چونٹی نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان کے کیا معنی ہیں؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں اس کے معنی بھی نہیں جانتا۔ تو وہ چونٹی بولی، اس کے معنی یہ ہے کہ تو دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا۔ سبحان اللہ۔ ہر ساتھ، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ان ایوری مومنٹ موت قریب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا، تو بڑی دانا و عقل مند ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کر اور مجھے کار نیک بتا۔ چونٹی نے کہا، تم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے، اور جہان کی بادشاہت بھی دی ہے، لازم ہے کہ تم رعایا کی نگہبانی کرو، اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو شاد رکھو، اور ظالم سے مظلوم کی داد لو۔ اور میں تو بیچاری ضعیفہ مسکین ہوں، اپنی رعیتوں کی ہر روز خبر لیتی ہوں، اور ان کا بار اٹھاتی ہوں کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کرے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی ملکہ سے یہ بات سن کر وہاں سے مراجعات کرنا چاہی۔ ملکہ نے کہا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، بغیر کھائے ہوئے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا بے مناسب ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی ہے، اس میں سے آپ کچھ تناول فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بہت اچھا۔ تب ملکہ نے جا کر ایک ران ٹڈی کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لا رکھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر بولے، اے ملکہ، مجھ کو میرے لشکر سمیت ایک ران ٹڈی کیا ہوگی؟ اس نے کہا، حضرت، اس ایک ران کو آپ کم نہ سمجھیے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے، اور اس میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ماں اپنے لشکر کے اس ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو گئے، سبحان اللہ، اور پھر بھی اس میں سے کچھ باقی رہے، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حال دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے، اور پھر سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے، اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے، سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اس طرح کی معلومات کو مزید جاننے کے لیے چینل سے جڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔